جی 30 جولائی کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کنونشن سینٹر میں پہلی سمٹ جو کانفرنس ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے، اس میں ایک ایسا بیان دیا، سسٹم کا ایسے حقائق عوام کے سامنے پبلکلی چیزیں رکھیں کہ جس پر جو ہے لوگ حیران و پریشان تو ہوئے، لیکن پاور کوریڈورز اور بالخصوص کابینہ کے کچھ لوگ جو کہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں بیان دینے میں، اور اسپوکس پرسن ہیں، حکومتی وزراء ہیں، ان کو تو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے تقریباً انہوں نے جو ہے اس پہ خاموشی اختیار رکھی کہ اتنے طاقتور ترین وزیر نے کیا باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے بیان انہوں نے دیے جن کو سوشل میڈیا میں اور نیشنل میڈیا میں ان کو کوریج بھی ملی، کیونکہ ہمیشہ نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہمیشہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ بات ہو۔ لیکن جو یہ وزیر ہیں، چند وزیر جنہوں نے بیان دیے تھے، نام ان کے لے لیتے ہیں، بڑے ہی محترم ہیں، خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر، تو انہوں نے بیان تو دے دیے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جس کا نام ہے، جو کہ ٹو دی پوائنٹ اور فیکٹ بیس بات کرتے ہیں اور کوئی ایکسٹرا بات وہ کرتے نہیں ہیں، تو جب معاملات کو، جب ان کی جو لیڈرشپ کے لیول پہ جو انہوں نے بات کی تھی، کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے جب دیکھا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے سوچو غور و فکر کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی رانا ثناء اللہ تھے جو کہ ٹی وی ٹاک شو پہ بات کر رہے تھے کہ جی بالکل میں جو ہے وہ نہیں کرتا اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، جو کہ پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، ان کی کارکردگی، ان کی آڈٹ رپورٹس جو کہ پرانی رپورٹس تھیں وہ لے کے ٹویٹس ہوتی رہیں، سارے معاملات ہوتے رہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب تو اس پر واپس آ گئے۔ لیکن اب خواجہ آصف صاحب کا کیا معاملہ ہے وہ بھی ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن بہرحال آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ محسن نقوی جس کا نام ہے، انہوں نے جو بات کی تھی وہ نظام کی بات کی تھی، وہ ایک سسٹم کی بات کی تھی۔ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی خدا را یہ جو سسٹم ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حوالہ اپنے گھر کا دیا تھا، اپنی بات کی تھی کہ گھر کی بھی رینوویشن مانگتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بحث کا آغاز ہو گیا۔ جو سمجھدار کچھ کابینہ کے ممبران، کچھ نہیں، ہر کوئی سمجھدار ہے، کوئی اگر اختلاف بھی کرتا ہے وہ بھی سمجھدار ہے، لیکن ہم نے ہی دیکھا، آپ نے ہی دیکھا کہ صرف ابھی 6 دن بھی نہیں ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء آگے اسکرینوں پہ، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، نظام کی وہ بات کر رہے ہیں، نظام ٹھیک کرنے کی وہ بات اتفاق کرتے ہیں، صوبوں کی بات کر رہے ہیں، یونٹ سیٹلڈ یونٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم بالکل اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سردار یوسف، سینیٹر طلحہ، بیرسٹر عقیل سمیت کہیں جو یہ ڈیفنس پروڈکشن کے وزیر ہیں، اس کے علاوہ کتنے وزیر ہیں، ہر روز نئے نئے، آج بھی جو ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے اس میں نئے وزیر آئے ہوں گے اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل نظام جو ہے اس میں کچھ بہتری لانی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمام تر معاملات ہوئے، اس پر جب وزیر داخلہ محسن نقوی سے سوال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بیان کو چاہے جیسے بھی آپ کر لیں، جیسے تروڑ مروڑ لیں، کیا کچھ آپ لوگوں نے نہیں نکالا، بے شک نکال لیں، لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 80 سالہ نظام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس دن بھی ہم سے جب ان کی بات ہوئی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اسمبلیوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، یہی وزیر اعظم ہے، یہی 5 سال پورے کریں گے، یہی اسمبلی ہے، یہ 5 سال چلے گی۔ تو پھر آپ یہ بتائیں، پھر ان سے بات ہوئی کہ جو لیٹسٹ چیز آئی ہے کہ آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے، تمام تر معاملہ، چارج شیٹ ہوئی ہے، آپ نے چارج شیٹ کر دی اپنی حکومت کو۔ انہوں نے کہا بھائی میں خود اپنا حکومت کا حصہ ہوں، میں اپنے آپ کو چارج شیٹ کروں گا۔ انہوں نے ایگزامپل دی کہ یہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ایف بی آر میں اصلاحات رہی، ریونیو کو جو ہے کہاں سے کہاں لے گئے، ٹھیک ہے، باقی اصلاحات کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کا معاملہ آپ دیکھ لیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو نظام وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ 14-15 گھنٹے وہ اگر کام کر رہے ہیں تو بہتر کر رہے ہیں۔ جو نظام ان کو ملا ہے اگر یہ بہتر ہوتا تو کیا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1000 گنا زیادہ ہوتی۔ اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہی ہوں گے۔ اور جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کا سفر آپ نے 3 سالوں میں کر دیا، تو دیکھیں آپ کوئی اور اگر ہوتا تو یہ جو بال جو کروائی گئی ہے فل ٹاس، اس پہ وہ چھکا مارتے۔ انہوں نے کہا جی میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو آج انہوں نے کی ہے
وہ جب یہ وزیر بنے تھے اس دن بھی ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ لوگ چاہتے ہیں، اب وہ لوگ نون لیگ کے اندر سے ہیں یا کوئی اپوزیشن سے ہے، کون لوگ ہیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں وہ، اور وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرے اور شہباز شریف وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہوں، لیکن وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور میں ان کی بڑے بھائی ہیں وہ میرے، ان کی بالکل اس طرح میں عزت کرتا ہوں، وہ ان کو بہت وہ جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے یہ وزارتیں یہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتی، اور انہوں نے ہمیں اس دن 3 سال پہلے بھی یہ بات بتائی تھی جو آج انہوں نے بات کی ہے کہ جی میرے اور شہباز شریف پی ایم کے تعلقات کوئی خراب نہیں کر سکتا، وہ بڑے بہترین ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی ایکسٹرا جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس سے بڑھ کے ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ یہ جو مختصر سی جو آج گفتگو ہوئی ہے، بڑے مشکلوں سے ویسے وہ پکڑائی دیتے ہیں محسن نقوی، لیکن آج کچھ صحافی مہمان تھے تو انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا اور بڑے ٹو دی پوائنٹ ان کو سوال کیے، اور بڑے خوبصورت قسم کے جو ہے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے ٹو دی پوائنٹ ان کو آنسر بھی دیے۔ آپ یہ ذرا ویڈیو ذرا دیکھیے، یہ کوشچن آنسر کا جو سلسلہ ہے یہ وزارت داخلہ میں، یہ کوئی لاہور میں نہیں بیٹھے، یہ کوئی کسی اور جگہ بیرون ملک نہیں بیٹھے، یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، دفتر سے نکل رہے ہیں، اور صحافیوں نے ان کو پکڑا ہے، اور حالانکہ پکڑائی نہیں دیتے چونکہ وہ مہمان تھے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچانک سے آئے ہیں اور ایک سوال و جواب فوری طور پر یہ سیشن ہوا ہے۔ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں۔ سر ملنے کے لیے آئے تھے کسی سے ہم ادھر ہی تھے سر، آپ نہیں تھے سر، 2 منٹ چاہیے آپ سے سر، تھوڑا سا ذرا سر، صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، یہ بتائیے گا کہ سر بطور وزیر آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کابینہ کے اجلاسوں میں بھی جاتے ہیں، اس وقت یہاں پر بھی ہے۔ بات یہ ہے، میں بڑی سمپل سی بات بتاؤں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پرفارمنس کے اوپر پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے۔ دوسری بات رہی، میرے خیال ہے میری اٹینڈنس 70% کے قریب ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اس دن بیان دیا تھا کہ نظام تباہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے حکومت کو پراپر چارج شیٹ کر دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے، بیکاز ادروائز اگر نظام چل رہا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا، میں گورنمنٹ کا حصہ، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے چیزیں تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا۔ ان حالات میں اس باڑے جس مرضی نظام کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایف بی آر کے اندر ریونیو کتنا بڑھا دیا، آپ نے وار جیت لی، ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے، اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو سسٹم ٹھیک اور مل جاتا تو وہ 100 گنا زیادہ اس ملک کو تیزی سے آگے لے جاتے، اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائے، لیکن حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے، شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ سر ایک چھوٹی سی چیز بتا دیجیے گا کہ سر آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3 سال میں طے کیا ہے، جنہوں نے کہا ان کا شکریہ۔ جی، تو یہ جو آپ نے ایک ریپڈ جو ہے سوال و جواب کا یہ سلسلہ دیکھا، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ وزارت داخلہ کا دفتر ہے، اور یہاں سے جو ہے رات کے ٹائم یہ نکل رہے ہیں اپنے دفتر سے اور گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس دوران جو موقع ملتا ہے ہمارے صحافیوں کو انہوں نے یہ سوال جواب کیے ہیں، تو اس سے بات واضح ہو چکی ہے، بات پہلے بھی واضح تھی، اور انہوں نے جس طرح کہا کہ آپ میرے بیان کو جس طرح مرضی لے لیں، فیکٹس یہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت بھی اپنی مدت مکمل کرے گی، وزیر اعظم بھی اپنی مدت مکمل کرے گا۔ اب کون وہ لوگ ہیں جو کہ
اب یہ ہوا کیا؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بیان آتا ہے اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا ماشاءاللہ، اب اس پہ کچھ ہمارے ایسے ساتھی بھی ہیں جو کہ ایک تو وہ اکانومسٹ بھی ہیں اور وہ اسکالر بھی ہیں، وہ پولیٹیشین بھی ہیں، وہ اپوزیشن بھی ہیں، سب کچھ ہی وہ ہیں۔ اب آج انصار عباسی صاحب کی ایک کالم چھپتا ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑے مزیدار ہے، حالانکہ انصار عباسی جو ہیں وہ ہیں جو کہ بہت ناقد ہیں اور کوئی موقع وہ چھوڑتے نہیں ہیں تنقید کا تمام ہی وزارتوں پہ، لیکن بالخصوص جو ہے وزارت داخلہ پر۔ لیکن آج جو ان کا جو ایک جو آئی ہے تحریر آئی ہے، اس کی جو عنوان ہے کہ شہباز شریف کی الٹی گنتی والے خود اپنی گاڑیاں ریسیٹ کرنے لگے، اور بڑے مزیدار انہوں نے فیکٹس لکھے، انہوں نے صحافیوں کے نام بھی لیے، کچھ کے نہیں بھی لیے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب شہباز حکومت بنی تھی اس وقت سے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آج اب جو ہے 90 دن ہیں، 6 مہینے رہ گئے ہیں، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا یہ معاملہ ہے کہ ایسی معاملات ہیں کہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بلاول بھٹو کی جو اس دن ٹک ٹاک کی جو ویڈیو آئی ہے، وہ بھی جو ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان سے وہ انفلوئنس بھی ہوئے اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو صحافی ہیں، یہ صحافی تو فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جو کمنٹری کرنے والے دوست ہیں، ان سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے بھائی کہ آپ لوگ بتائیں احتساب ان کا؟ یہی تو بات ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے بھی جو ہے نظروں سے اور کانوں سے آپ دیکھا بھی ہوگا اور کانوں سے سنا بھی ہوگا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ کے بعد 3 بڑی منسٹریاں چینج ہو رہی ہیں، یہ ابھی آپ کو میں بات کر رہا ہوں، میں زیادہ پرانا جیسا انصار عباسی نے تو پورا کوئی 2.5 سال کے فیکٹس بتائے ہیں نا، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ بجٹ ہو رہا تھا اس سے پہلے ہمارے دوستوں نے، ایک دوست تو ہم جانتے ہیں ان کو، انہوں نے خبر دی اور چلوائی کہاں سے گئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی کوئی دور علاقہ نہیں ہے، کہ جی آپ 3 وزیر چینج ہو رہے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ۔ بجٹ کو منظور ہوئے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور کدھر یہ 3 وزیر کدھر چینج ہوئے ہیں؟ اس کے بعد کابینہ کی تبدیلی، اچھا ویسے ایک وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن اس کا بھی مطلب کہا گیا تھا کہ جی تیاری مکمل ہو گئی ہے، اگلے ہفتے وزیر اعظم لاہور سے آئیں گے، تبدیل کر دیں گے، ابھی تک وہ بھی نہیں ہوئی۔ گو کہ جو حکومت کا تیسرا سال ہوتا ہے، شروع ہونے کو ہوتا ہے، جو بھی یہ معاملات اب ایک 2.5 سال کے بعد جو بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں عموماً ہم کور کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، عموماً ری شفلنگ ہوتی ہے، کوئی نئے ٹیم ممبرز ایڈ آن ہوتے ہیں، یہ تمام فیڈرل گورنمنٹس میں یہ معاملات ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، لیکن ابھی تک چیزیں نہیں ہوئیں۔ اب ہمارے وہ لوگ جو اسکرینوں پہ بیٹھ کے، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں، جب وہ خبریں سچ نہیں ثابت ہوتی لیکن ان کا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ جو نیشنل ٹی وی کے جو صحافی ہیں جو کہ اداروں میں کام کرتے ہیں، ہم سے احتساب ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو خبر دی تھی یہ آپ کی درست نہیں ہوئی، ذرا اس کا جواب دیں۔ اس وجہ سے مصدقہ جو خبریں ہیں وہ نیشنل ٹی وی، نیشنل اخبارات ہی ہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہم لوگ کوئی بھی خبر کسی کی سنی ہوئی ہم لوگ نہیں دے دیتے جب تک ہم لوگ اس کی تہہ تک نہیں پہنچتے، کوئی ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم نہیں دیتے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں جی۔ 10 ماہ بھی گزر گئے ہیں، شہباز حکومت کے جو کہتے تھے کہ جی جا رہی ہے، اتنا ٹائم پیریڈ ہے، یہ نئی ڈیڈ لائن ہے، وہ جوں کی تو ہیں، اور یہ تمام تر ایشوز ہیں۔ لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں، جس طرح انہوں نے آج ایک نیا جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کو ایک انہوں نے بات بتا دیا ہے کہ آپ 3rd پارٹی آڈٹ کروا لیں تمام وزارتوں کا کارکردگی کا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ آپ لوگ کابینہ میں شیئر نہ کریں، پبلک کریں۔ تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ احتساب، خود احتسابی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک وزیر جس پہ پوری کا مطلب کہ پورا نظام ہی، پوری سیاسی جماعتیں ہی
اور اس کے اپنے کابینہ ممبران ہی اس کے خلاف بات کر رہے ہوں اور وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہو، وہ بندہ جو کہ ہم نے دیکھا کہ راتوں کو جو ہے وہ جاگتا رہا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو بھی جنگ ہو، جو بھی معاملات ہیں، وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، ایران کے کتنے ٹورز انہوں نے کیے، کیا معاملات ہوئے، سوئٹزرلینڈ کے کیا معاملات ہوئے، فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ کر رہے ہیں، اور اپنی سروسز سے ہٹ کے تو بھائی کوئی اعتماد ہے تو وہ کر رہے ہیں نا، کوئی قابلیت ہے تو وہ اس بندے پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ وزیر 17-18 سے تو زیادہ ہی وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، تو ان کی کارکردگی دیکھیں، اسلام آباد کو دیکھ لیں، اوور ہیڈ بریجز کو دیکھ لیں، سڑکوں کو دیکھ لیں اور انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں کہ کیا پہلے کیا معاملات تھے۔ دور نہ جائیں، اسلام آباد پولیس کے نیٹ ورک کو دیکھ لیں، CCTV سیف سٹیز کو دیکھ لیں، کرائم کنٹرول تو ہو رہا ہے، ختم تو نہیں ہوا، کنٹرول تو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کارکردگی ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی، نیشنل ایکشن پلان پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اس پہ کچھ ورکنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی لیٹسٹ کیا، کیونکہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے، خواجہ آصف نے اس پہ بات کی ہے، رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے، ہم اس کے فیکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ فیکٹس کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان پر ابھی تک کتنا کچھ امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے۔ جو کوارڈینیشن جو کہ پہلے نہیں تھی، اب ایک جگہ پہ انٹیلیجنس ادارے، تمام پولیس، تمام جتنے بھی جو سروسز تھے ہمارے، جو کہ ہر ایک حملے پہ، دہشت گردانہ حملے پہ یا اس سے پہلے کی جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ کمبائن کرنا اور کتنا مضبوط سسٹم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی ایک خبر ہے ایکسپلوسیوز کے حوالے سے بھی، کہ جو ایکسپلوسیو ہیں اب اس پر پابندی لگنے جا رہی ہے، کہ ابھی کوئی بھی جو ایکسپلوسیو کے لیے جو کیمیکلز یا چائے کھاد جو بھی استعمال ہو رہی ہو، اس کا ٹریس اینڈ ٹریک جو بھی اس کا سسٹم ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کا مانیٹر کیا جائے گا۔ وہ پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ، اب ان کی باقاعدہ لسٹیں دے دی گئی۔ یہ تمام تر معاملات ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اس سسٹم کو کے حوالے سے آواز اٹھانے والے اپنے موقف پر قائم ہیں، اور ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اگست کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی اگست کے پہلے ہفتے میں ہی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کابینہ کے جو دیگر ارکان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب تو سیاسی جماعتیں نون لیگ اور تحریک انصاف کی بات آ رہی ہے کہ جی وہ ایک پیج پہ ہیں صوبوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو یہ گڈ گورننس کے حوالے سے پہلے DGSPR بات کر چکے ہیں۔ تو عوام بھی یہ چاہتی ہے، عام آدمی بھی یہ چاہتا ہے، ریاست کا کوئی بھی فرد ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ گڈ گورننس ہو، انتظامی معاملات حل ہوں، لیکن ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ اس صوبوں اور فیڈرل یونٹس کے معاملے میں آپ کے لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں وہ کوئی بہت جلد ہونے جا رہے ہیں، لیکن اگست کا مہینہ بہت اہم ہے، مزید بھی اہم چیزوں کے ساتھ جو ہیں بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔